إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم معزز حاضرین جمعہ، اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ رب العالمین سے خصوصی دعائیں کی ہیں۔ چنانچہ حضرت زکریا نے دعا کرتے ہوئے کہا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، کہا کہ پروردگارا تو اپنی جانب سے مجھے ایک پاکیزہ اور صالح ذریت عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا رب هب لي من الصالحین، پروردگارا تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پتہ چلا کہ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور ایک بڑی رحمت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اولاد کو اللہ کی ایک نعمت قرار دیا گیا اور جس کے حصول کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ رب العالمین سے خصوصی دعائیں کی، اسی اولاد کو خود قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ایک فتنہ قرار دیا، ایک آزمائش قرار دیا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جس اولاد کو اللہ رب العالمین نے نعمت قرار دیا، جس اولاد کو خود اللہ رب العالمین نے رحمت قرار دیا اور جس اولاد کے حصول کے لیے خود انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ رب العالمین سے خصوصی دعائیں کی، اسی اولاد کو فتنہ اور آزمائش کیوں کر قرار دیا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولاد یقیناً اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی رحمت ہے، لیکن یہ کب؟ یہ اس وقت جب اولاد نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، فرما بردار ہو، مطیع ہو، اطاعت گزار ہو۔ اگر بات ایسی ہے تو اولاد یقیناً اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی رحمت ہے، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، اولاد نیک نہ ہو، صالح نہ ہو، متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، اطاعت گزار نہ ہو، فرما بردار نہ ہو، تو پھر یہ اولاد نعمت نہیں، مصیبت ہے، اور یہ اولاد رحمت نہیں، زحمت ہے۔ اس لیے اولاد کی اس نعمت کو نعمت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بچپن ہی سے والدین اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دیں، بچپن ہی سے بچوں کو صحیح رجحان دینے کی کوشش کریں اور بچپن ہی سے ان پر نظر رکھیں، ان کا خیال رکھیں کہ تربیت کا اصل جو مرحلہ ہے وہ یہی بچپن کا مرحلہ ہے، اور
اور تربیت کی جو عمر ہے وہ یہی بچپن کی عمر ہے۔ حضرات، آج کے خطبے میں اسی حوالے سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ تربیت اولاد کس قدر ضروری ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور تربیت کے باب میں ہمیں کس انداز کو اختیار کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کس ترتیب کو ہمیں قائم رکھنا ہے، تربیت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو کن باتوں کی تلقین ہمیں سب سے پہلے کرنی ہے، ان باتوں کی مختصر وقت میں وضاحت آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ حضرات، جب بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے، تربیت اولاد پر جب گفتگو ہوتی ہے تو عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت یقیناً ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس انسان اگر تربیت نہ کرے تو اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تربیت کا آغاز کہاں سے کیا جائے، بچوں کی اصلاح کا آغاز اور اس کی ابتدا کہاں سے کی جائے، کن باتوں سے اس کی شروعات کی جائے، بچوں کو پہلے کیا سکھایا جائے، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علماء کے اقوال اور ان کے تحریروں کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے بہت ساری رہنمائی موجود ہیں کہ جن کو اپنا کر کے ہم اپنے بچوں کی بہترین انداز میں تربیت کر سکتے ہیں اور انہیں صحیح معنوں میں ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز بچوں کی تربیت کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز جسے اپنے سامنے ہمیں رکھنا ہے اور جس بات پر ہمیں سب سے پہلے بچوں کی تربیت کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین کی توحید کا درس دینا۔ بچوں کو تربیت کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم بچوں کو اللہ کی توحید کا سبق پڑھائیں، ہم بچوں کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیں، ان کے سامنے ہم بچوں کو بتائیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی شان و عظمت کیا ہے، اس پورے کائنات کو کس نے بنایا، ہم سب کا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے، روزی روٹی دینے والا کون ہے، دھوپ اور برسات کو لانے والا کون ہے، بیماری اور صحت کس کے ہاتھ میں ہے، اور اس پورے نظام کائنات کو چلانے والا کون ہے۔ اسی طرح سے شرک کیا ہے، شرک کے نقصانات کیا ہیں، اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں اور اس کے تمام تر عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا یہ کیسا عمل ہے، اور پھر اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ اور اس طرح کی موٹی موٹی باتیں بچوں کو بچپن ہی سے ان کے ذہنی مستویٰ کے مطابق ان کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ من جملہ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں اللہ کی توحید کا درس ان کے سامنے دینا ہے اور اللہ کی توحید کا سبق ہمیں انہیں پڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کو ذکر کیا، ان باتوں کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بتائی تھی اور بطور نصیحت اپنے بیٹے کو کہی تھی۔ ان میں بہت ساری باتیں، نمازوں کی تلقین ہے، اسی طرح سے آخرت کی یاد دہانی ہے، غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی تلقین ہے، اسی طرح سے زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ آہستگی کے ساتھ چلنے کی تلقین ہے، اپنی آواز کو پست رکھنے کی تلقین انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ اس طرح سے بہت ساری باتوں کی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ان کی تربیت کرتے ہوئے کی، لیکن ان تمام نصیحتوں میں، ان تمام باتوں میں سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کرتے ہوئے کیا وہ کیا تھا؟ وہ اسی اللہ کی توحید کی نصیحت تھی، یہی کفر و شرک سے برات کی نصیحت تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اور اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی ذات میں، اس کی عبادات میں، اس کی صفات میں، اس کے تمام تر افعال میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے اور بڑا جرم عظیم ہے۔ اس طرح سے اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے سب سے پہلے جس بات کی حضرت لقمان نے نصیحت کی وہ یہی اللہ کی توحید اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا سبق انہوں نے پڑھایا۔ بلکہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں، آپ کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب تربیت کرتے تھے، انہیں جب زندگی کے آداب سکھلاتے تھے تو ان آداب میں اور اس تربیت کے اندر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اللہ کی توحید کا درس دیا کرتے تھے۔
اللہ کی وحدانیت کا سبق بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے صحابی، کم سن صحابی، کم عمر صحابی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچے کی تربیت کرتے ہیں تو تربیت کرتے ہوئے سب سے پہلے انہیں توحید کا درس دیتے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹے جب بھی مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، اللہ رب العالمین سے سوال کرنا، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا نہیں ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا، اللہ اور معبود سمجھ کر کے کسی اور سے معبود نہیں مدد نہیں طلب کرنا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو تقدیر پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے اس کا درس بھی دیتے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اپنے بچے کو اس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے تقدیر پر ایمان کیسے ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹے اس بات کو اپنی ذہن میں اچھی طرح سے محفوظ کر لو کہ اگر ساری دنیا مل کر کے، ساری امت مل کر کے اگر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے، کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ کہا کہ اگر ساری دنیا اور سارے لوگ مل کر کے تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں اور تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے زائد ایک ذرہ برابر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا سبق پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے انہیں بتانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات جب بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات آئی ہے اور خاص طور پہ توحید کی بات آئی ہے تو میں یہاں ضمناً ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے مدرسے کے اندر بھی ان تمام چیزوں کا درس بچوں کو دیتے ہیں، توحید کا سبق ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ وہ بچے جو ان کو سمجھ سکتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے ہو، ہم انہیں یہ ساری چیزیں پڑھاتے ہیں اور نیا سبجیکٹ ہم نے اس کے اندر داخل کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض بچوں کی جانب سے ہم کو یہ سننے کا موقع ملا اور یہ سننے کو آیا کہ والدین نے بچوں کو مدرسہ جانے سے یا پڑھنے سے روک دیا ہے، کیا کہہ کر کے کہ اب تو بچہ قرآن پڑھنے کے لائق ہو گیا، قرآن پڑھ لیتا ہے تو اب مدرسہ جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یقیناً آپ کے بچے نے قرآن پڑھ لیا ہوگا، اچھی طرح سے پڑھنا سیکھ گیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محض قرآن پڑھ لینا یہی انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے یہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے توحید کی تعلیم دی ہے، رسالت کی تعلیم دی ہے، اللہ ہم سے کن باتوں کا مطالبہ کرتا ہے مختصر انداز میں ہم پڑھاتے ہیں، اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اللہ کی توحید کو جانے بغیر ایک انسان صحیح معنوں میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ کہنا کہ بچہ قرآن پڑھ چکا ہے، پڑھ لیا ہے، پڑھنا آتا ہے اس کو، اب مدرسہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آپ بھیجیے بچوں کو، توحید کا درس ہم پڑھائیں گے، وحدانیت کا سبق ہم دیں گے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور ایمان کے جتنے بھی ارکان اور شاخیں ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بچوں کو بچپن میں جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو اگر گھر میں آپ نہیں بتاتے ہیں تو مدرسہ آپ کو بھیجنا ضروری ہے بچوں کو، تاکہ یہاں ان کی تربیت ہو سکے، اور اگر نہیں تو آپ اپنے گھر میں بتائیے اگر آپ جانتے ہیں تو، اور ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ تو ضمناً ایک بات آئی تھی اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہوں، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے اللہ کی توحید کا درس انہیں دینا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں توحید کے درس کے ساتھ ساتھ انہیں عبادات کی تلقین کرنی ہے، عبادات کی طرف انہیں توجہ دلانی ہے۔ جتنی بھی عبادتیں جو بچہ کر سکتا ہے ان عبادتوں میں خاص طور پر نمازوں کی پابندی بچوں سے کروانی ہے، نمازوں کی تلقین بچوں سے کرنی ہے بچوں کو۔ یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 16 17 سال 18 20 سال کے ہو جاتے ہیں، نماز وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ والدین کیا کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، پڑھ لے گا، بعد میں پڑھے گا بڑا ہونے کے بعد۔ 17 18 سال کی عمر ہے، 20 22 سال کی عمر ہے، اور والدین کیا کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا، پڑھے گا اور پابندی کرے گا۔ 17 اور 16 سال کی عمر، یہ 20 سال کی عمر، ابھی بچہ ہے، لڑکا بچہ ہے،
بچہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، کتنی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کی تلقین کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ کہا کہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو، نماز کی پابندی کرواؤ۔ کب؟ جب ان کی عمر 7 سال کی۔ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کا حکم دیا گیا اور والدین کو پابند بنایا گیا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نمازوں کا حکم دیں۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ اپنے بچے کو مارو، اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی تنبیہ کرو، انہیں مارو اور ان کی تعظیم کرو۔ اب یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ حدیث میں دیکھیے 7 سال اور 10 سال کا ذکر ہوا ہے۔ بچے نہ تو 10 سال میں کسی حکم شریعت کے مکلف ہوتے ہیں اور نہ ہی 10 سال کی عمر میں کوئی شریعت کا حکم کسی انسان پہ لاگو ہوتا ہے۔ 10 سال کی عمر میں بھی نہیں، 7 سال کی عمر میں بھی کسی پر شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ کب شریعت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں؟ جب بچہ بالغ ہو جائے، بلوغت کی دہلیز پہ پہنچ جائے۔ عام طور پہ 14-15 سال کی جو عمر ہوتی ہے، یہاں پہنچنے کے بعد جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تب شریعت کے احکامات بچوں پہ لاگو ہوتے ہیں۔ تب انسان نمازوں کا پابند ہوتا ہے، نمازوں کی کے سلسلے میں اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی، دیگر عبادات اور دیگر احکامات اس پر مرتب ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں جب انسان بالغ ہو جائے تب۔ لیکن حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال میں بچوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیا اور والدین کو اس کا پابند بنایا کہ آپ انہیں حکم دیں، اور 10 سال میں اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو پھر انہیں مارنے کا بھی حکم دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کا کیا مقام ہے، نماز کا کیا مرتبہ ہے اسلام کے اندر۔ اس لیے محترم بھائیو، یہ کہنا کہ بچہ 17-18 سال کا ہو چکا ہے اور ابھی بچہ ہے بعد میں نماز پڑھ لے گا، یہ کسی طور مناسب نہیں ہے۔ بچے کو 7 سال کی عمر میں نمازوں کا پابند بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور 10 سال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو اور ان کے بستروں کو الگ کرو۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آخر کیسے والدین اور کس قسم کے والدین بچوں کو نماز کا حکم دیں گے، کس طرح کے والدین اور سرپرست بچوں سے نماز کی پابندی کروائیں گے؟ کیا وہ والدین جن کی زندگیوں میں خود نمازوں کا کوئی تصور نہیں ہے؟ کیا وہ والدین جو خود نمازوں سے کوسوں دور رہا کرتے ہیں؟ یا وہ سرپرست جن کی زندگیوں میں نمازوں کا کوئی تصور نہیں ہے؟ کیا ایسے والدین اور ایسے سرپرست بچوں کو نماز کا پابند بنائیں گے؟ نہیں محترم بھائیو، بھلا وہ شخص کیسے نمازوں کی تلقین کر سکتا ہے جس کی زندگی میں خود نمازوں کا کوئی تصور نہیں ہے اور جو خود نمازوں سے کوسوں دور رہتا ہو؟ ایسا شخص کیسے نمازوں کی تلقین کر سکتا ہے؟ نمازوں کی تلقین بچوں کو یا بڑوں کو وہی شخص کر سکتا ہے جو خود نمازوں کا پابند ہو، شریعت کی طرف وہی بلا سکتا ہے جو خود شرعی اصولوں کا پابند ہو، دین کی طرف وہی دعوت دے سکتا ہے جو خود دیندار ہو اور دین پر چلنے والا ہو۔ اسی صورت میں آپ کی دعوت و تبلیغ مفید ثابت ہوگی اور اسی صورت میں آپ کی تربیت بھی کارگر ثابت ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، کیا المیہ ہے؟ آج ہم خود اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دکان سے بیڑی سگریٹ، تمباکو خینی اور گٹکا پراک نہ جانے کتنی اس طرح کی نشہ آور چیزیں ہم خود بچوں کے ہاتھوں سے دکان سے منگوا کر کے ان کے سامنے کھاتے ہیں۔ بھلا بتلائیے کہ ہم کس منہ سے بچوں کو کہیں گے کہ بیٹے یہ چیزیں گندی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں نہیں ہیں، تم یہ مت کھایا کرو، اس کا استعمال مت کرنا؟ کس منہ سے ہم بچوں کو کہیں گے؟ کیسے تربیت کریں گے بچوں کی؟ آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی ملاقاتی ملنے کے لیے ہمارے گھر پہ آتا ہے اور ہمیں اس سے ملنا نہیں رہتا، ہم کیا کہتے ہیں؟ بچے کو اندر سے جھوٹ سکھا کر کے دروازے پہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ انکل سے جا کے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ آپ گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کو اس سے ملنا نہیں ہے، لیکن آپ بچے کو جھوٹ سکھا کر کے بھیجتے ہیں کہ انکل کو جا کر کے کہہ دو ابو گھر پہ موجود نہیں ہے۔ ایسے والدین بچوں کی تربیت کیسے کر سکیں گے اور کس طرح بچوں کو بتائیں گے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، یہ تم مت بولا کرو، ایسے مت کیا کرو؟ اپنی تربیت کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود تربیت یافتہ ہو جائیں، پہلے خود ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں اور خود کو زیور تربیت سے آراستہ کر لیں، پھر اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اسی طرح سے حضرات، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں بچپن ہی میں بچوں کو زندگی گزارنے کے آداب سکھانے چاہیے، کھانے پینے کے آداب، رہنے سہنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب،
اٹھنے بیٹھنے کے آداب اور زندگی گزارنے کی جو دیگر بہت سارے آداب ہو سکتے ہیں، وہ سارے آداب بچوں کو ہمیں بچپن ہی میں سکھانے چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے سے صحابی، کم سن بچے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک برتن کے اندر کئی لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایک ہی برتن میں کئی لوگ کھانا کھا رہے تھے، لیکن کھانا کھانے کے دوران کیا ہوتا تھا، میرا ہاتھ اس برتن کے اندر کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، یعنی اپنے سامنے سے مجھے لقمہ اٹھانا تھا، میں اپنے سامنے سے لقمہ نہیں اٹھاتا بلکہ ہر طرف اپنے ہاتھ کو گھماتا، کبھی یہاں سے اٹھاتا، کبھی وہاں سے اٹھاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، اسی وقت آپ نے مجھے نصیحت کی، مجھے کھانے کے آداب بتلائے۔ اور کیا آداب بتلائے؟ کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہا کہ بیٹے جب بھی کھانا کھاؤ، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرو۔ وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، بائیں ہاتھ کا استعمال نہ کرو۔ وکل مما یلیک، اپنے آگے سے اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ، ہر طرف برتن میں ہاتھ مت گھماؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ سارے آداب بچوں کو سکھا رہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کے باب میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جس وقت آپ بچے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے اسی وقت آپ بچوں کو ٹوکتے تھے۔ ایسا نہیں کہ بچے کو ابھی دیکھا غلطی کرتے ہوئے اور بعد میں آپ ٹوک رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی آپ دیکھتے، جس وقت دیکھتے بچوں کو غلطی کرتے ہوئے، آپ اسی وقت بچوں کو ٹوکتے تھے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ تربیت کے باب میں یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے صدقے کا کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ صدقے کا کھجور اٹھا کر کے حضرت حسن بن علی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کخ کخ لیت رہا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، نکالو نکالو اپنے منہ سے اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا دیکھتے ہی، اور پھر آپ نے فرمایا اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ہم آل بنو ہاشم صدقہ نہیں کھایا کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی بچوں کی تربیت کرتے تھے اور اس انداز میں تربیت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے کہ ہمارا بچہ اگر کسی کی کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کی پینسل اگر چوری کر لیا، اٹھا لیا، تو ہم کیا کہتے ہیں، ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو نہیں کرے گا، ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو نہیں کرے گا۔ بچہ گالی گلوچ کر رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ کسی کو ستا رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ کسی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ بڑوں کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ بڑوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آ رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اور آج ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو چھوٹا چھوٹا لباس اور نیم برہنہ لباس پہنا کر کہتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے۔ جینس اور ٹی شرٹ پہناتے ہیں، ابھی تو بچی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اسکرٹس پہناتے ہیں، ابھی تو بچی ہے۔ محترم بھائیوں، یاد رکھنا، تربیت کی اصل جو عمر ہے وہ یہی بچپن کی عمر ہے۔ تربیت کا اصل جو مرحلہ ہے وہ یہی بچپن کا مرحلہ ہے۔ اس عمر کے اس مرحلے میں اور تربیت کے اس مرحلے میں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے کہہ کر اگر آپ انہیں ڈھیل دیں گے، آگے چل کے یہ بچے اور بچیاں خود آپ کے لیے درد سر لائیں گے۔ اور خاص طور پہ بچیوں کو لباس کے سلسلے میں اگر ہم نے یہ کہا کہ ابھی تو بچی ہے اور چھوٹے چھوٹے لباس پہناتے رہیں گے، یہ امید مت رکھیے گا کہ بڑی ہو کر کے یہ آگے چل کر کے شرعی حجاب کی پابندی کریں گی، ہرگز امید مت رکھیے گا۔ حضرات، تربیت بچوں کی انتہائی ضروری ہے اور بچپن سے یہ تربیت ہونی چاہیے۔ آج کیا ہے، ہماری غفلت اور ہماری کوتاہی تربیت کے باب میں ایسی ہے کہ ہماری غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر ایسے ایسے مسائل اور ایسے ایسے حالات رونما ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، کیسے کیسے مسائل، تربیت کا فقدان اور تربیت صحیح نہ ہونے کے نتیجے میں ایسے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ایسے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے اور دل خون کے آنسو رونے پہ مجبور ہوتا ہے۔ کتنی آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے خطبے میں بتایا تھا کہ آج کتنی لڑکیاں، مسلم لڑکیاں ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں آج
غیر مسلم لڑکوں سے سمپرک میں ہیں، تعلق میں ہیں، اور اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے وہ ان سے شادی رچانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں رپورٹس بتاتی ہیں، سروے بتاتے ہیں کہ ایسی لڑکیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے جو اپنے ماں باپ سے بغاوت کر کے، اپنے دین و ایمان سے بغاوت کر کے اسکول اور کالجز میں پڑھنے والی لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان سے شادی رچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ میری اور آپ کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم نے بچپن میں ان کی صحیح تربیت کی ہوتی، انہیں یہ بتایا ہوتا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہے اور یہ کفر و شرک کیا ہے، اگر ہم نے یہ ساری باتیں بتائی ہوتی، یہ بتایا ہوتا کہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا کسی بھی غیر مسلم سے قلبی تعلق نہیں ہو سکتا ہے، دلی محبت نہیں ہو سکتی ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہم نے بتائی ہوتی تو آج یہ نوبت شاید نہیں آتی ہماری زندگی میں۔ لیکن آج ہماری تربیت کے فقدان کی وجہ سے اور تربیت میں کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے آج ایسے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، ہمارے تربیت کے کوتاہی کی وجہ سے، تربیت میں کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے آج ہماری جو مسلم بچے اور بچیاں ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، یہ آج انٹرنیٹ پر، موبائلوں پر اپنی جوانیوں کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں، اپنی جوانیوں کو تہس نہس کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اور آج ساری امت بالعموم اور امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بالخصوص انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنی جوانی کو جیسے برباد کر رہے ہیں، اور ان کی جوانیوں کی بربادی، جس طرح سے جوانی برباد ہو رہی ہے، اس کا آج کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، سوشل میڈیا کی تو کیا کہنے، سوشل میڈیا کی شکل میں زندگیوں کی بربادی، جوانی کی بربادی اور وقت کی بربادی کا ایسا سیلاب آیا کہ بس اللہ کی پناہ۔ آج اتنی نازک صورتحال ہے اور افسوسناک صورتحال ہے کہ آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، آج ان کی زندگیوں میں کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں، ان کی زندگیوں میں کوئی ٹارگٹ نہیں، اور پوری دنیا سے فارغ ہو کر صرف اور صرف سوشل میڈیا کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں۔ اسی طرح سے فلمیں دیکھنا، گانے بجانا، میوزک سننا، آلات موسیقی کا استعمال کرنا اور سنیما گھروں کے چکر لگانا، یہ آج امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا محبوب مشغلہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اور افسوس تو اس وقت ہوا منبر رسول پہ کھڑا ہو کر کے میں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے وہ لوگ جو اپنی مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، پنج وقتہ نمازی ہیں، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، جو ہمارے پاس پڑوس میں رہنے والے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انٹرنیٹ پر ایسے گھروں کے بچیوں کی تصویریں اپلوڈ ہیں، ان کے ویڈیوز اپلوڈ ہیں، ٹک ٹاک پر ناچ کرتی ہوئی، ڈانس کرتی ہوئی، ان کے ہونٹوں سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کن کی بات کر رہا ہوں؟ جو ہماری مسجد سے جڑے ہوئے لوگ، جو مصلی ہیں، ہمارے پاس پڑوس میں رہنے والے، ایسے بچیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ٹک ٹاک پر ڈانس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں اور اپنی ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے گانے گایا کرتی ہیں۔ ہم کس سے شکایت کریں اور کس سے یہ بات کہیں گے؟ اوروں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں کریں۔ تربیت کا فقدان ہے یہ، اور تربیت میں غفلت کی وجہ سے یہ سارے حالات آج پیدا ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بتائیے جو دنیا میں ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں انٹرنیٹ پر ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پر لوگ ان ساری چیزوں کو دیکھنے والے۔ ہماری تربیت کے باب میں ہماری یہ غفلت اور ہماری یہ کوتاہی، آج ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، کوئی اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں روز قیامت سوال ہونے والا ہے۔ ہم نے اگر بچوں کی تربیت صحیح سے نہیں کی، اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑے سخت انداز میں ہم اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے اور ہماری گرفتاری ہوگی اور اللہ کے سوالوں کا جواب ہم نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ابھی ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ گرچہ کے بچے بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے باوجود بھی، بعد بھی بحیثیت والدین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں۔
اور آج دیکھیے لوگ ہمارے پاس شکایتیں لے کر کے آتے ہیں، علماء کے پاس، ائمہ کے پاس شکایتیں لے کر کے آتے ہیں بچوں کی، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، گھر والوں کی بات نہیں مانتا ہے، ہم سے متنفر رہتا ہے، الگ تھلگ رہتا ہے، تعلیم پر دھیان نہیں دیتا، کام کاج پر توجہ نہیں دیتا، مارتا پیٹتا ہے، گھر میں لوگوں کو ستاتا ہے۔ اس طرح کی شکایتیں عام طور پر والدین آ کر کے ہمارے پاس کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے آپ کی شکایتیں بجا ہو سکتی ہیں، درست ہو سکتی ہیں، اور ایسا عین ممکن ہے آپ کا بچہ ایسا کرتا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ سے پہلے پوچھ لیجئے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے اور سنجیدگی سے اس بات پر غور کیجئے کہ کیا آپ نے اپنے بچے کی تربیت شروع سے ویسے کی جیسے آج آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ انہیں آج دیکھنا چاہتے ہیں، کیا آپ نے شروع سے ان کی ویسی تربیت کی ہے؟ آج ذرا اپنے آپ سے پوچھ کر کے دیکھیے اور اپنے آپ میں سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیجیے۔ کیا آپ نے بچپن میں بچوں کی صحیح تربیت کی، انہیں مسجد کی طرف لانے کی کوشش کی، نمازوں کی تلقین اور پابندی ان سے کروائی، بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام آپ نے بچپن میں انہیں کرنا سکھایا؟ بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے، کیسے بچوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور دوستانہ ہے، کیا ان ساری چیزوں پر ہماری نظر رہی؟ اور وہ بچیاں جو موبائل فون پر اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہی ہے، جوانیوں کو برباد کر رہی ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ بچوں کو اس عمر میں جہاں پہ انہیں موبائل فون کی ضرورت نہ تھی، ہم نے موبائل فون انہیں دلا دیا۔ کیا ضرورت تھی 14-15 سال کی عمر میں بچے کو موبائل فون دلانے کی؟ اور اگر ضرورت بھی مان لیجئے بچے باہر رہتے ہیں، اسکول کالج جاتے ہیں، کبھی وقت ضرورت ان سے رابطہ کرنے کے لیے مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ اگر سادہ سا پیس، چھوٹا سا پیس ہم دلا دیتے کافی تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ہم سے غلطی کیا ہوئی کہ ہم نے سیدھا اینڈرائڈ موبائل اٹھا کر کے ان کے ہاتھوں میں دے دی، اور اس پر مستزاد ہم نے نیٹ پیک بھی ان کے اندر ڈلا دیا ان کے فونوں میں، اور اس سے بڑی غلطی ہماری یہ ہوئی کہ اس سب کے بعد بھی ہم نے ان پر نظر رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، نظر رکھنے کی ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ یہ سارے حالات پیدا ہوئے جو آج ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ بچہ کیا کر رہا ہے، موبائل فون کا استعمال کیسے کر رہا ہے، صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کے اندر کیا دیکھ رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس سے چیٹ کر رہا ہے، ان ساری چیزوں پر ہم نے نظر رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، جس کے نتیجے میں آج ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرات، اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو نعمت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کی صحیح تربیت کی جائے، انہیں ان کی فکر کو صحیح رجحان دیا جائے، اور یاد رکھیں انہی والدین کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی جو والدین کی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ ہونے کی حیثیت سے باپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اور ماں ہونے کی حیثیت سے ماں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اور خطبے کے اختتام پر میں ایک بات کہہ کر کے آپ کی اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ بات یہ ہے کہ تربیت جب ہم بچوں کی کرتے ہیں تو بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں ساتھ میں خود اپنی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ تربیت کے باب میں بڑا مؤثر طریقہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کی تربیت کرتے ہوئے بچوں کی تربیت کریں گے تو اس کا اثر بچوں کی زندگی پہ زیادہ ہوگا اور آپ کی تربیت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آیت کے دو ٹکڑے ہیں، پہلے کہا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، یہاں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اپنے آپ کی تربیت کر کے، اپنے آپ کی اصلاح کر کے اور اپنے آپ کو سدھار کر کے، سنوار کر کے ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پتہ چلا کہ بچوں کی تربیت کرتے کرتے ان کے ساتھ میں ہمیں اپنے آپ کی تربیت کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جو ماں باپ ہیں، والدین ہیں، اگر یہ نیک ہوں گے، صالح ہوں گے
تو اللہ رب العالمین ان کے مرنے کے بعد بھی، ان کے انتقال کے بعد بھی اللہ ان کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا اور مشکل گھڑی میں ان کے نیک اولاد کے کام آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر ایک بہت اہم بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر سفر کرتے ہوئے ایک بستی میں پہنچتے ہیں، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوتے ہیں، بستی والوں کو کہتے ہیں کہ ہماری مہمانی کا سامان کر دو، کچھ انتظام کر دو کھانے پینے کے لیے۔ بستی والے انکار کر دیتے ہیں، لیکن اسی بستی میں حضرت خضر دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے جو بالکل گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر کیا کرتے ہیں، اس دیوار کی مرمت شروع کر دیتے ہیں، اس دیوار کو پھر سے کھڑی کرنے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ جاتا ہے، کہنے لگتے ہیں حضرت موسیٰ کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ان بستی والوں نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا، مہمان نوازی ہماری نہیں کی، اور آپ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت خضر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ معاملہ اصل یہ ہے کہ یہ جو دیوار ہے دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، جس کے نیچے ان کا خزانہ ان کے والدین نے چھپا کر کے رکھا تھا۔ ان کے والدین بڑے نیک تھے، صالح تھے، انہوں نے اس خزانے کو اپنے بچوں کے لیے چھپا کے رکھا تھا۔ تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا اور یہ چاہا کہ میں اس کو سیدھا کر دوں تاکہ بڑے ہو کر کے یہ بچے اپنا خزانہ یہاں سے نکال لیں۔ اگر حضرت خضر اس دیوار کو صحیح نہیں کرتے، دیوار گر جاتی اور قوم کے دوسرے لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے۔ یہاں سے یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اگر والدین نیک ہوں گے، صالح ہوں گے اور خود تربیت یافتہ ہوں گے تو ان کے بچوں کی بھی اللہ رب العالمین ان کے انتقال کے بعد حفاظت فرمائے گا۔ کہنا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر ان کے بچپن سے دھیان دیں، ان کی اصلاح کی طرف دھیان دیں۔ اور بعض اہل علم نے تو کہا کہ بچوں کی تربیت بچوں کی پیدائش سے پہلے بلکہ شادی سے پہلے ہونی چاہیے۔ شادی سے پہلے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ شادی سے پہلے بچوں کی تربیت اس طور پر ہوگی کہ ہم اپنے لیے نیک بیوی کا انتخاب کریں، بحیثیت بیوی نیک لڑکی کو اپنے لیے منتخب کر کے اس سے شادی کریں کہ نیکی کے بنیاد پر، اخلاق و کردار کے بنیاد پر جو رشتہ وجود میں آئے گا اس سے جو نسل آئے گی وہ یقیناً پاکیزہ اور صالح نسل دنیا میں وجود میں آئے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دیں اور اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کی ہم فکر کریں۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا